اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں للہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو اس سینٹنس میں پرائیورٹائز کیا ہے، سب سے پہلے لایا ہے للہ۔ للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمین میں ہے۔ للہ جار مجرور، یہ خبر آئی ہے پہلے، ما موصولہ بھی ہے اور مبتدا بھی ہے۔ فی السماوات جار مجرور، ما فی السماوات کا معنی بن گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ کا ہے۔ للہ اللہ کا ہے یا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہی کا ہے۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ سینٹنس معطوف ہے کس کا؟ اس سماوات کا۔ اس طرح معنی بنتا ہے للہ اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ملکیت اسی کی ہے، تصرف اسی کا ہے۔ اور بالآخر ہر چیز کا مرجع اللہ ہی ہے۔ تینوں معنی للہ میں آتے ہیں، یعنی ملکیت اسی اللہ کی ہے، اختیار اور تصرف بھی اسی کا ہے، اور مرجع یعنی ہر چیز کو اگر لوٹنا ہے تو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، ان شرطیہ ہے۔ تبدو اصل میں تبدون تھا، یہ نون اس ان کی وجہ سے گر گیا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم، جو کچھ ما موصولہ ہے، فی انفسکم جار مجرور ہے، اور کم جو ہے مضاف الیہ ہے۔ یہ فی انفسکم متعلق صلہ ہے، اور معنی بنتا ہے
ما فی انفسکم ایک طرح کا مفعول بنتا ہے اس تبدو کا، اور معنی بنتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو گے مَا فِي أَنفُسِكُم جو کچھ تمہارے دل میں موجود ہے، أَوْ تُخْفُوهُ یا تُخْفُوهُ تم چھپاؤ ہو اس کو، یا تم اس کو چھپاؤ۔ یہاں تک یہ سینٹنس جو ہے یہ کنڈیشنل سینٹنس بن گیا ہے، جملہ شرطیہ بن گیا ہے۔ جملہ شرطیہ کیا ہے؟ اگر تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، یہ اس کا جواب بنتا ہے، یہ جواب و شرط ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ یہاں فاعل ہے کس کا؟ اس یحاسب کا، اور کم جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ یحاسب اللہ کم بہ یہ متعلق ہے ان خیالات کا جو دل میں چھپے ہوئے ہیں۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ان کا محاسبہ کرے گا۔ کن کا محاسبہ کرے گا؟ اوپر کے سینٹنس میں رب نے بتایا جو کچھ تم ظاہر کرو گے اپنے دل سے یا جو کچھ تم چھپاؤ گے، دونوں کا اللہ محاسبہ کرے گا۔ کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے، ان کا حساب واضح ہے، اللہ ان کا حساب لے سکتا ہے، مگر جو اعمال انسان نے کیے ہی نہیں بلکہ ان کا خیال دل میں ہے،
اور دل میں ہی دب کر ہے، ان کو اللہ یہاں فرماتے ہیں وہ ان کا بھی حساب لے گا۔ یہ بات بہت بھاری لگتی ہے کہ جو اعمال انسان نے کیے ہی نہیں، خیالات کی حد تک ہیں، ان کا کیوں حساب لیا جائے گا؟ اگر ان کا بھی حساب لیا جائے گا تو کون بچ جائے گا؟ اس میں مفسر کرام نے فرمایا ہے کہ دل میں جو پوشیدہ باتیں ہیں ان میں سے صرف ان عزائم کا حساب لیا جائے گا جو مضبوط ارادے کے ساتھ دل میں موجود ہوں اور کسی مجبوری کے سبب وہ شخص ان خیالات کو عمل میں نہیں لا سکتا ہے۔ مثلاً نعوذ باللہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کیا ہے، مگر چند مجبوریوں کے سبب یا کسی خوف کے سبب وہ اس ارادے کو عمل میں نہیں لاتا ہے، چونکہ اس کا ارادہ مضبوط ہے، لہذا اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس وہ بخش دے گا، یغفر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جسے چاہے۔ یغفر فعل مضارع ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ من یشاء جسے چاہے۔ یشاء یہ فعل مضارع ہے، اور من جو ہے من موصولہ بھی ہے، اس صورت میں یشاء اس کا صلہ بن جائے گا۔ وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ جو ہے
علی کل شیء قدیر۔ علی کل شیء، علی حرف جر ہے، کل اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور شیء مضاف الیہ ہے، قدیر اس کی خبر ہے، اللہ قدیر اللہ مبتدا ہے، قدیر خبر ہے، علی کل شیء متعلق اس کا بنتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔